السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سیکھا مقام البیات میں، مقام الرست میں، مقام النہاوند میں تراویح کیسے پڑھائیں۔ آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے مقام حجاز میں، یعنی حجازی ترنم میں آپ تراویح کیسے پڑھائیں۔ بہت ہی آسان مقام ہے، بہت ہی زبردست اور درد والی کیفیت والی مقام ہے، جس میں غم کی آمیزش ہوتی ہے اور تلاوت کرنا اس مقام میں بہت ہی آسان ہے۔ تو بلا تاخیر چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، تو مقام حجاز کا جو ٹون ہے آپ کے ذہن میں، وہ ٹون آ جائے، وہ لہر آ جائے، وہ ترنم آ جائے، اس لیے تھوڑی سی شروع میں ہم بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھیں۔ جیسا کہ بتایا تھا اس سے پہلے کہ جس لہجے میں آپ تلاوت کر رہے ہیں اسی لہجے میں معتدل انداز میں تلاوت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ قرار کہتے ہیں۔ اس سے اونچا پڑھنے کو جواب کہتے ہیں، اس سے زیادہ اونچا پڑھنے کو جواب الجواب کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی پڑھیں گے مقام حجاز کو۔ کیسے پڑھیں گے؟ جیسا کہ سر لانے کے لیے جواب تو چلیے تلاوت میں ہم پریکٹس کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مقام حجاز میں آپ تراویح یا نماز میں تلاوت کیسے کریں گے۔ چونکہ تراویح میں تھوڑی سی اسپیڈ پڑھا جاتا ہے، جلدی پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی خاص پریکٹس ہونا ضروری ہے۔ اور ہم اس اسپیڈ میں پڑھیں گے جس میں مدود، اسی طرح غنہ اخفا کا جو مقدار ہے وہ برقرار رہے، اس سے کم نہ ہو، ورنہ تلاوت کا حق صحیح ادا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس سے پہلے میں بتایا تھا کہ جب ہم تلاوت شروع کریں تو معتدل انداز میں شروع کریں، نہ کہ بہت زیادہ اونچا، نہ کہ بہت زیادہ پست، تاکہ آپ سامنے جا کر پھنس نہ جائے۔ ہمیشہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ لانگ تلاوت کرنی ہے اور لمبے وقت تک آپ کو تلاوت میں ٹکے رہنا ہے، آپ کے آواز کا بھی جو ہے نا آخر تک صحیح رہنا ہے۔ اسی لیے معتدل انداز کو پکڑیں اور اسی سے شروع کریں۔ بھلے آپ بیچ میں اونچا جائیں، نیچا آئیں، لیکن ایک معتدل انداز برقرار رہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اسی طرح ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے۔ پھر سے پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تو مقام حجاز کو ہم اس طرح پڑھیں گے۔ جب آپ
جواب الجواب اگر پڑھیں گے تو آپ اس سے بھی اونچا کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہم کر کے بتا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کا سر، اس کا ترنم آ جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. جی ناظرین کرام، پھر سے ہم شروع کرتے ہیں، پھر سے آپ کو بتاتے ہیں کہ مقام حجاز کو کیسے ہم ترابی میں پڑھیں، چونکہ جلدی پڑھنا ہے اور ہر چیز کو دیکھتے ہوئے غنہ، اخفا، مد کا بھی خیال رکھتے ہوئے تلاوت آپ کو کرنا ہے. چنانچہ بر صغیر میں جو عادت ہے، جیسے کہ اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بھی میں بتایا کہ وہ عادت بالکل غلط ہے. ہم جس اسپیڈ میں تلاوت کرتے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ہمیں تلاوت کرنا ہے ایک معتدل انداز میں، جس میں غنہ، اخفا، ہر چیز کا خیال کیا جائے. پھر سے ٹرائی کرتے ہیں، سنیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اللہ اکبر. پھر سے کرتے ہیں. بہت ہی آسان مقام ہے، بہت ہی پیارا لہجہ ہے، اور اس مقام میں، اس ترنم میں ایک درد کی کیفیت ہے. اسی درد کے ساتھ اور اسی کیفیت کے ساتھ آپ کو تلاوت کرنی ہے. الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اس کو آپ اور مختلف انداز میں بھی وقف کر سکتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس طرح جو ہے نا ہم مقام حجاز کو پڑھیں گے تلاوت میں. اس ترنم میں ہم مقام الحجاز کو پڑھ سکتے ہیں. جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، اس میں اپنی قیمتی رائے نوازیں، کمنٹ کریں، اور دوسرے احباب تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ جب شیئر کریں گے دوسرے احباب تک یہ ویڈیو پہنچے گی. رمضان آ رہا ہے، سب کو فائدہ ہو جائے گا، اور قرآن کے نشر و اشاعت میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے، تاکہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے. آج کی ویڈیو یہیں تک. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ترنم کے ساتھ اور مقامات کے ساتھ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.